پیش کیجئے، پڑھیے باواز قل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، نام سے میں واقف نہیں ہوں لیکن ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم رسول، صاحب کتاب اور بڑے درجے مرتبے والے ہیں۔ علماء کرام نے یہ بحث کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب نبیوں میں کون سے نبی افضل ہیں؟ سب نبیوں میں کون سے نبی افضل ہیں؟ تو ایک جماعت کا کہنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں، اور ایک جماعت نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب نبیوں میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام افضل ہیں۔ تو وہ افضل ترین نبی، اولو العزم رسول، صاحب کتاب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ایک التجا اور ایک سوال کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، وَاكْتُبْ لَنَا، اور لکھ دے واسطے ہمارے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے واسطے اللہ تبارک و تعالی سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے، مانگنے والا ہے پیغمبر اور مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، تو پیغمبر نے کوئی معمولی چیز نہیں مانگی ہوگی، بہت بڑی چیز مانگی۔ اس لحاظ سے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زندگیاں دو ہیں، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ تو جو دنیا کی زندگی میں بھی معزز ہو، آخرت کی زندگی میں بھی معزز ہو، دنیا کی زندگی میں بھی نیک نام ہو، آخرت کی زندگی میں بھی نیک نام ہو، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے مانگا۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، یعنی دونوں جہان کی کامیابی، دونوں جہان کی عزت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے مانگا۔ اور مانگا بھی کس طرح؟ یہ نہیں کہا کہ ہمیں دے دے، بلکہ یہ کہا وَاكْتُبْ لَنَا، لکھ دے، لکھ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اسٹامپ کر دے، کوئی بات کو مخصوص کر دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، میرا عذاب جو ہے، عذاب اس کو پہنچاتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ میرا عذاب سب کو نہیں پہنچتا ہے، رحمت میری سب کو پہنچ جایا کرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا عذاب ان کو نہیں پکڑتا۔ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ اللہ کا عذاب ان کو نہیں پکڑتا ہے؟ تو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ میرا عذاب سب کو نہیں پہنچتا ہے، اس کو پہنچتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ تو کیا یہ مجرم لوگ عذاب کے مستحق نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کیوں نہیں چاہتا کہ ان مجرم لوگوں پر عذاب نازل کرے اور ان کی گرفت کرے؟ تو سنیے، حدیث قدسی ہے،
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جب بندے برائیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، میری حدوں کو توڑتے ہیں تو میرا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے، میرے عذاب میں ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، لیکن میں ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ جب میں اپنے عبادت گزار، تہجد گزار، شکر گزار صالحین اولیاء کاملین کو دیکھتا ہوں صرفت عنہم عذابی، تو اللہ فرماتا ہے تو میں ان بروں سے بھی اپنے عذاب کو واپس پھیر دیتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس جہان میں ظلم و ستم کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے اگر عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے ان صالحین کرام کا، یہ صدقہ ہے ان اولیاء کرام کا۔ دیکھیے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر دعائیں مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو بروں سے بھی اپنے عذاب کو واپس پھیر لیتا ہوں۔ یہ جو اہل عشق ہیں، اہل محبت ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو بروں سے بھی اپنے عذاب کو واپس پھیر دیا کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے کہ اللہ کے عذاب سے بڑی کوئی بلا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے عذاب سے بڑا کوئی مرض ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ان بزرگان دین کی وجود کی برکت ہے کہ اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ حضور کی تو بہت بڑی شان ہے، حضور کی امت کے اولیاء دافع العذاب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی امت کے اولیاء دافع البلاء والبباء والقحط والمرض والعلم ہے۔ حضور کی تو بہت بڑی شان ہے، حضور کی امت کے اولیاء کو دیکھ کر اللہ رب العزت اپنا عذاب ٹال دیا کرتا ہے۔ یہاں ایک بات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہوں گا، کفار نے ایسا کون سا ظلم تھا جو اللہ کے رسول پر نہیں کیا؟ حضور کی مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی تکالیف اور مصائب سے پر ہے، وہ ایسا کون سا ظلم تھا جو ان کفار نے اللہ کے رسول پر اور اللہ کے صحابہ پر نہیں کیا؟ حضور کا ایک ارشاد گرامی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں مجھ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا۔ یہ کفار اذیت پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے، دکھ پہنچایا کرتے تھے، لیکن ان کو کوئی عذاب نہیں پکڑتا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم مسلمانوں کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ان کا اللہ ان کی حمایت کرتے ہوئے ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اوپر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ ان کے دشمنوں کو ہم سے بچاتا کیوں نہیں ہے؟ بعض مرتبہ یہ آپ خیال کرتے ہیں کہ جب یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں تو اللہ کا عذاب تو ان پر آنا چاہیے، ان کی گرفت پکڑ ہونی چاہیے، لیکن کیوں نہیں ہوتی ہے؟ گرفت کیوں نہیں ہوتی، پکڑ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب اللہ ان کافروں کو عذاب اس لیے نہیں پہنچاتا ہے کہ میرے محبوب تم بھی اس میں تشریف فرما ہو، میرے محبوب آپ بھی تم اس میں تشریف فرما ہو۔ اس جہان میں ظلم و ستم کر رہے ہیں، میرے صحابہ پہ کر رہے ہیں، اگر یہ عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو محبوب یہ صدقہ ہے تیری ذات پاک کا۔ دیکھیں یہ صدقہ ہے تیری ذات پاک کا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس جہان میں ظلم و ستم کرنے والے اگر عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے حضور کی ذات پاک کا۔ دیکھیے گا اب اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کے جواب ارشاد فرماتا ہے۔ سوال کیا کیا تھا کہ دونوں جہان کی کامیابی عزت ہمیں لکھ کر دے دے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
فَسَأَكْتُبُهَا، اے موسیٰ جس چیز کا تو ہم سے سوال کر رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ کر دے دے، تو اکتبو ہے صیغہ واحد متکلم مضارع کا، اور یہ علماء تشریف فرما ہے اس پر سین داخل ہے تو معنی مستقبل قریب پہ ہو جایا کرتا ہے. اگر مضارع پر سین داخل کرو تو معنی مستقبل قریب پہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے موسیٰ اب وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی میں ان کے حصے میں لکھ کر دے دوں گا، مگر یہ سن کہ لکھ کر کس کو دوں گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے للذین یتقون ایک، ویؤتون الزکاۃ دو، والذین هم بآیاتنا یؤمنون. اللہ رب العزت فرما رہا ہے للذین یتقون، وہ جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے. تو مالک وہ ہوں گے کون؟ تو اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ اس رسول کی اتباع پیروی کرنے والے ہوں گے جو بے پڑے ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے، دیکھیے گا جو نبی امی ہے، دیکھیے گا جو بے پڑے ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے. میرے اے موسیٰ جس چیز کا تو ہم سے سوال کر رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ کر دے دے، فرمایا یہ تو ہم نے اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے لکھ کر رکھی ہے، ان کو لکھ کر دے دیں گے. تو اگر اس دنیا میں عزت اور کامیابی چاہتے ہو، دونوں جہان میں کامیابی چاہتے ہو، تو اتباع رسول پر، کیا ہے اتباع رسول پر آپ کو چلنا پڑے گا، اتباع رسول پر عمل کرنا پڑے گا، حضور کی بات ماننی پڑے گی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقط حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. دیکھیے گا تو اس دونوں جہان میں کامیابی چاہتے ہو تو اتباع رسول پر عمل کرنا ہوگا اور حضور کی بات ماننی پڑے گی. انہی اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر کو پورا کرتا ہوں کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پر روتے چلے آؤ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.